جل صاحب میں جاننا یہ چاہتا ہوں، ایک یہ چیلنج بھی موجود ہے، جنرل راحیل شریف صاحب کے لیے بھی موجود ہے، آنے والے نئے چیف کے لیے بھی موجود ہے، کیسے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مودی صاحب بہت اگریسو ہیں، ان کا دماغ جو ہے چلا ہوا ہے، اور ہم ریسٹرینٹ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. واٹ آر وی سیئنگ اینڈ واٹ از دس پالیسی؟ دیکھیے میرے خیال میں ہماری جو اس وقت پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب لائن آف کنٹرول کے اوپر اس قسم کی فائرنگ ہوتی ہے اور اشتعال دلایا جاتا ہے اور ہمارے چاہے فوجی ہوں یا سویلینز ہوں نقصان پہنچتا ہے یا ان کی جانیں جاتی ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان کی فوج تو خاموش نہیں بیٹھ سکتی، وہ دفاع میں پھر فائرنگ کرتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کا کیا مقصد ہے اور انڈیا اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی یہ جو پالیسی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر اتنا ایکٹیو رہنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پر ایک قسم کا فوجی طریقے سے دباؤ ڈالنا ہے. لیکن کیا واقعی میں یہ فوجی دباؤ ڈالنے سے یا لائن آف کنٹرول پر مسلسل اس کو ایکٹیویٹ کرنے سے کوئی حل نکلے گا؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اور پیچیدہ ہوں گے. اور جو اصل بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات اس قدر اس نہج پر جائیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ایسے ہوں کہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جس میں تمام معاملات پر ایک سنجیدگی سے غور ہو سکے، چاہے اس کا حل چاہے آج نکلے یا 10 برس کے بعد نکلے، لیکن کم سے کم ایک نیبرز کی طرح اور ایک ایسے ممالک کی طرح جو کہ جن میں سمجھ ہے اور جن کے اندرونی چیلنجز اور بیرونی چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، ان کو اس چیز میں ملوث ہونا. اور خاص طور سے انڈیا یہ بھی میرے نہیں سمجھ میں آتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ اپنی اقتصادی اور معاشی حالت کو بہت بہتر کرے، اور پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے اور یہی پروگرام ہے، تو پھر اس صورت میں اس قسم کی پالیسی اختیار کرنا میرے خیال میں جنگ کی طرف جانا بہت ہی خطرناک ہے. لیکن اس کا اگر یہ خیال ہے کہ اس سے پاکستان پر دباؤ بڑھے گا اور پاکستان اس کی پالیسیز میں اپنی بہت تبدیلی کرے گا، یہ ناممکن ہے. یہ ضرور ہے کہ دونوں ممالک کو اپنی پالیسیز میں تبدیل کرنا چاہیے اگر وہ واقعی میں اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو عمل ہونا چاہیے وہ یہ کہ لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ بند ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے. لیکن امتیاز صاحب یہ کیسے ممکن ہو؟ ہم ایک پالیسی اپنائے ہوئے ہیں جس کو ہم ریسٹرینٹ کی پالیسی کہتے ہیں، اور ادھر سے ایگریشن جو ہے ہم روزانہ دیکھتے ہیں. تھوڑا سا بتائیے گا، یہ بھی تجزیہ کیجیے گا کہ آرمی چیف صاحب اس کو کیسے لیتے ہیں، اور آنے والے آرمی چیف صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے، ایسے ہی ہم اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیے، جہالت کا یا پاگل پن کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اگر دوسری طرف سے ایک انتہائی رویہ اختیار کیا گیا ہے تو اس کے جواب میں ایسا ہی رویہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے. پاکستان کے لیے یہی آپشن ہے کہ آپ اپنی بات کرتے رہیں. بین الاقوامی سطح پہ اقوام متحدہ کا فورم موجود ہے، اور ملٹی لیٹرل جس کو کہتے ہیں کہ آپ انفرادی سطح پہ ممالک کے ساتھ اپنا ڈائلاگ جاری رکھیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورت میں آپ ایک جارحانہ طرز عمل اختیار کر کے پاکستان کی کوئی خدمت ہوگی یا اس خطے کی خدمت ہوگی. الٹا ہمیں نقصان ہی ہوگا. بھارت ہو سکتا ہے وہ نقصان ایبزارب کر لے، شاید اسی لیے پاکستان کو وہ مسلسل مشتعل کرنا چاہتا ہے ایک سسٹمیٹک انداز میں. اور ضروری یہ ہوگا کہ وی شوڈ ناٹ پلے ایز دے وانٹ اس ٹو پلے. مطلب ان کی بال ہمیں نہیں کھیلنی چاہیے، کہ مشتعل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مشتعل اگر ہو گئے پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کام ہوگا کہ دنیا بھر کی انفارمیشن مشینری جو ہے وہ بھارت کی فیور میں. ہم صحیح بھی ہوں گے، ہماری بات پھر بھی کوئی نہیں سنے گا، جو کہ ہم نے کافی عرصے سے دیکھا ہے. لہٰذا ریسٹرینٹ بہتر ہے. باقی آرمی چیف کیا دیکھتے ہیں، وہ کئی انہوں نے بیانات دیے بھی جو کہ اصولاً وزیر اعظم کو دینے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے شاید مجبور ہو کے دیے کیونکہ وہ ایک ایسے ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں جو خود کو اس ریاست کا نگہبان سمجھتا ہے، اور وہ بڑے ریسٹلیس ہو جاتے ہیں، ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب اس ملک کے مفادات پہ کوئی زد پڑ رہی ہو، جب ان کو یہ احساس ہو رہا ہو کوئی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. پچھلے 8-10 دن میں انہوں نے کافی سخت قسم کے بیانات دیے، اور میرا خیال ہے کہ اس نوعیت کے بیانات وزیر اعظم کی طرف سے لازمی آنے چاہیے تھے. وہ جو کرپشن کے معاملات میں آپ کو الجھانا چاہ رہا تھا، وہ ایگزیکٹلی وہی معاملہ تھا جو آپ نے خود ہی چھیڑ دیا جس ڈومین میں آپ چلے. جل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟
جی میں یہ صرف کہنا چاہوں گا شہزاد کے پاس آپ جانے سے پہلے کہ جی پلیز. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ جو اس وقت کشمیر میں حالات ہیں اس سے نظر اٹھانی ہے. دنیا گلوبل جو فوکس ہے وہ وہاں ہٹا کر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا ہے اور کشمیر میں کوئی پرابلم نہیں. ان کو سوٹ کرتا ہے شہزاد صاحب یہ پالیسی, ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ٹائٹ روپ واک کرنا ہوتا ہے اس قسم کی شاید پالیسی ہے کہ ایک طرف سے آپ نے ایگریشن کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے, دوسری طرف آپ نے ریسٹرینٹ کو بھی قائم رکھنا ہے. تو نئے چیف صاحب کے لیے بھی یہ چیلنج کے طور پر معاملہ آئے گا سامنے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے ایک تو میں یہ کہوں کہ مودی پاگل ہرگز نہیں ہے. اس کی جو 3 مختلف فرنٹس کے اوپر اس نے پاکستان کو انگیج کیا ہوا اور کافی عرصے سے انگیج کیا ہوا. ایک تو ڈپلومیٹک فرنٹ تھا جس کے اوپر کہ اس نے پاکستان کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی دنیا میں پھیلائی ہے, اس حد تک جو کہ امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی بات ماننے اور سننے والے جھوٹ بھی ہوگی پاکستان کے بارے میں تو لوگ شاید اس کو قابل یقین سمجھ لیں گے. یہ ان کی سکسیس ہے. پاکستان یہاں پہ برا پرفارم کیا. دوسرا جو ہے وہ دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہے. پاکستان کے اندر اس قسم کا خلف شار کریٹ کرنا, اس قسم کا انتشار کریٹ کرنا جو کہ پہلے فاٹا میں چلتا رہا, پھر بلوچستان میں, یہ آپ کا انر فرنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہاں پر آپ کے اوپر ایک جنگ لا دی گئی ہے جو چل رہی ہے, جس کا ہم نے پہلے جواب میں ذکر کیا. اور تیسرا وہ لائن آف کنٹرول کا مسئلہ ہے جس کے اوپر کہ وہ باہر سے پریشر ڈال رہا ہے اپنی کنونشنل فورس کے حساب سے. اس سب چیز کا مطلب کیا ہے؟ یا آپ اندر سے سنیپ کر جائیں یا آپ کوئی ایسی غلطی کر جائیں جو کہ اس کے لیے ایک لمیٹڈ سپیس کریٹ کر دے, وہ اپنے تمام غصے پورے کرنے کے لیے جو کہ بڑے عرصے سے اپنے اندر پالے ہوئے ہے وہ, اور وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ موقع. تو پاکستان کو ریسٹرینٹ کیا کرنا ہے؟ ریسٹرینٹ یہ کرنا ہے کہ وہ موقع نہیں دینا, البتہ 2 محاذوں پہ خاص طور پر اور 3 محاذوں پہ بالکل اسی طریقے سے جواب دینا ہے جس طریقے سے اس نے آپ کے اوپر لانچ کیا ہوا. یعنی آپ انٹرنل فرنٹ پہ اپنی ڈیفینسو منوور لگائیں تاکہ آپ کو جو اس کو سکسیس ملتی ہے یا کوشش کرتا ہے اندر آنے کی وہ نہ مل پائے. بلوچستان محفوظ رہے, آپ کا اندر محفوظ رہے. دوسرا ایل او سی کے اوپر آپ کو بالکل پتا ہے کس طریقے سے جوابات دینے ہیں جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ کو ایک اوفینسو لانچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کچھ کھوئی ہوئی اسپیس واپس گین کر سکیں اور دنیا آپ کی بات سننے ماننے کے لیے تیار ہو جائے. شہزاد صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ہمیں یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کے خیال میں کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, ہم بارہا پڑھتے ہیں اس حوالے سے, وائلنس کے حوالے سے کشمیر کے اندر سنوائی نہیں ہے؟ بہرحال میں وہ اسی لیے کیونکہ سکسیسفلی انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک مسئلے کے اندر, جبکہ اصل میں کشمیر کا اوپر ہمیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت تھی, اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. اس کے اوپر پردہ پوشی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک نیا محاذ پاکستان کے ساتھ کھول لیا تاکہ اس کی آڑ میں کشمیر چھپ جائے گا اور پاکستان شاید ان چیزوں میں زیادہ الجھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ کشمیر کے بارے میں بات کر سکے. یہ وہ گین ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ فوج جو روایتی برتری ہے اس کا بھی اظہار کر پائیں گے ان کے اوپر, اور نہیں تو کم از کم کشمیر کا مسئلہ پیچھے رہ جائے گا پس پوچھ. تیسرا, ہم پاکستان کو اپنے اندر الجھائے رکھیں گے اپنے اس کے مسائل کے اندر. تو یہ اس کے گینز ہیں, یہ اس کے ایمز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے. پاکستان کا جو بھی کمانڈر, لیڈر, وزیر اعظم ہوگا اس کو پالیسی کے تحت ہی ان کو فائٹ کرنا ہے. اس کا کوئی شارٹ جواب یعنی کسی محاذ پہ جنگ کھولنے سے یا کچھ اور کرنے سے نہیں ہے. ان تینوں کا جواب ڈس ایگریگیٹ کر کے ہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے.